ماحول اور زمانے کی وجہ سے کچھ چیزیں بہت مشکل لگتی، تو کیا ان مشکل چیزوں کو آسان کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ ایک سوال، اور یقیناً ایک طریقہ، اور وہ ایک ایسا طریقہ، اسلام نے ایک ایسی عبادت رکھی جو پورے دین کو آسان بناتی۔ یعنی کن معنوں میں آسان؟ وہ عبادت اس انجیکشن کی طرح جو آدمی کے جسم میں اتنی انرجی دے دیتا کہ پھر وہی چیز جو مشکل لگ رہی تھی آسان ہو جاتی۔ یہ دوسری بات کہ عام دنوں میں خود وہ ایک عبادت بھی لوگوں کو مشکل لگتی، مگر رمضان تو بہترین موقع ہے اس عبادت کے لیے۔ وہ کون سی عبادت جو ہم میں سے ہر مرد اور عورت کو اپنی ساری زندگی میں اسلام پر عمل کرنا آسان بناتی ہے؟ وہ کون سی عبادت، وہ کون سا انجیکشن، وہ کون سی ٹیبلٹ، وہ کون سی دوا جو اتنی انرجی ہم کو پرووائڈ کرتی کہ پھر وہ اسلام جو ہمیں آج کل مشکل لگ رہا ہے آسان ہو جاتا؟ سورہ مزمل کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی۔ یہ آیت، اس میں خطاب رسول سے، ایڈریس رسول کو کیا جا رہا، مگر پہلے یہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا۔ اِنَّا سَنُلْقِي، اے رسول ان قریب ہم تم پہ ڈالنے والے، عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے رسول ان قریب ہم تم پہ ایک بہت بڑا وزن، ایک بہت بڑا ویٹ، ایک بہت بڑا بوجھ، ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے والے۔ سنلقی، ان قریب ایک بہت بڑی ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ آنے والی، یہ رسول سے کہا گیا۔ اس سے مراد ہے نبوت۔ ہر ایک کو پتا کہ ہمارے اور آپ کے لیے اکیلے دین پہ عمل کرنا کیا مشکل، رسول کے مقابلے میں جنہیں پورے عرب میں اسلام کو پھیلانا، پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا، پوری کائنات میں اسلام کو پھیلانا، اور آغاز ان جاہل عربوں سے کرنا کہ جن کے پاس نہ کسی کی عزت تھی، نہ احترام تھا، نہ خون کا احترام تھا، نہ مال کا احترام تھا، نہ آبرو کا احترام۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان قریب ہم تم پہ ایک بہت بڑا بوجھ ڈالنے والے، مگر اس کے لیے قرآن نے رسول کو ایک عجیب حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب، اے چادر کو اوڑھنے والے، راتوں کو کھڑا ہوا کرو، البتہ الا قلیلا، پوری رات نہیں، رات کا ایک حصہ۔ پھر آگے اس کی تفصیل ہے کہ آدھا یا آدھے سے کم، اور زد علیہ یا آدھے سے زیادہ، مگر ایک عجیب حکم دیا جا رہا، کہا گیا کہ اے حبیب تم رات کو کھڑے ہوا کرو تھوڑی دیر کے لیے۔ کیوں رات کو کیوں کھڑے ہوا کرے تھوڑی دیر کے لیے؟ وجہ بتائی، اس لیے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ ہم تمہیں رات کو اس لیے مصلی پر کھڑا ہونے کا حکم دے رہے ہیں کہ ان قریب تمہیں بہت بھاری بوجھ اٹھانا۔ اگر تم رات کو کھڑے ہو کر شب بیداری کر کے اس عبادت کو انجام نہ دیا تو یہ بوجھ اٹھانا مشکل ہو جائے گا، وہ اتنا بڑا بوجھ تمہارے لیے آسان ہو جائے، اس لیے تمہیں حکم دیا جا رہا کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کو کچھ دیر کھڑے ہوا کرو۔ اور اس کے بعد مزید وضاحت کی، یہاں یہ پتہ کہ جس عبادت کا اللہ حکم دے رہا، جس کا فائدہ ہاتھ کے ہاتھ بتایا جا رہا کہ اس کی وجہ سے تمہارے لیے کار نبوت آسان ہو جائے گا، اس کے لیے راتوں کو کھڑے ہونا، اور پھر کہہ بھی دیا گیا اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْنًا لیکن وَأَقْوَمُ قِيلًا، یاد رکھو رات کے وقت بیدار ہونا هِيَ أَشَدُّ وَطْنًا ہے بہت بھاری، ہے بہت مشکل، نفس کبھی تیار نہیں ہوتا، سب سے زیادہ نفس گڑبڑ کرتا ہے رات کے وقت عبادت کرنے سے۔ آپ اگر معاشرے کا ایک سروے کریں کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان میں کتنے ایسے لوگ جو نماز فجر بھی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، نمازیوں میں دیکھیں کہ نماز فجر کتنے پڑھتے ہیں، تو شاید آپ کو یہ پتا چلے کہ 80% باقاعدہ نماز فجر کی نماز اکثر قضا کر دیتے ہیں۔ اور نہیں، مزید یہ سروے ہم کو آگے بڑھانا تاکہ اپنا آج کا موضوع واضح کیا جا سکے۔ پھر یہ بھی دیکھ کہ نماز فجر پڑھنے والوں میں کتنے ایسے جو اول وقت میں نماز فجر پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اصول یہ ہوتا کہ روزانہ ٹائم ٹیبل دیکھا جاتا ہے، آج نماز قضا کتنے بجے، اس سے 5 منٹ پہلے کا الارم لگا دو، اگر صبح کی نماز پڑھنا ہے تب بھی۔ اکثر ایک سروے آپ کیجیے کہ عام نمازیوں میں صبح کی نماز، اور صبح کی نماز بھی آخر وقت میں نہیں، درمیانے وقت میں نہیں، اول وقت میں پڑھنے والے کتنے۔ دیکھیں نماز صبح کا اول وقت کون سا ہے؟ جو رات سے ملا ہوا۔ آخر وقت کون سا ہے؟ جو دن سے ملا ہوا۔ قرآن جو طاقت ہم کو دے رہا
اس کی شرط یہ لگا رہا ہے کہ رات کو اٹھنا پڑے گا. خود کہہ رہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطن، بہت بھاری، بہت گرم، نفس آسانی سے راضی نہیں ہوگا، لیکن وہ اقوم قیلا، لیکن ذکر خدا کے لیے بہترین وقت یہی رات کا وقت. اگرچہ سب سے مشکل، سب سے گرم کون سا رات کا وقت؟ جو قرآن چاہتا. ایک جملہ کہتے ہوئے، اس لیے کہ تقریر بہت زیادہ خشک بھی نہ ہو جائے، کہ دیکھیے یہ بھی ایک جملہ ہے جو علماء کرام کی تحقیقات کا نچوڑ، کہ رات میں بھی اول وقت کی عبادت کا وہ ثواب اور فائدہ نہیں جو آخر وقت کی عبادت کا ثواب ہے. رات کا آخری حصہ بہت اہم، اول نہیں. آپ 12 بجے رات تک جاگتے رہی، دعائیں پڑھتے رہی، اور اس کے مقابلے میں فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے دعا پڑھی. یہ وہ وقت ہے کہ جو اللہ چاہ رہا، اور صرف چاہ ہی نہیں رہا. یہ میں نے کیسے کہا اللہ چاہ رہا؟ یہی سورہ مزمل کی آیت وَأَقْوَمُ قِيلًا، رات کا اٹھنا سب سے بہترین وقت ہے ذکر خدا کے لیے، سب سے بہترین وقت. اور شروع میں پہنچ جائیے دوبارہ کہ قرآن کہہ رہا کہ اے حبیب ہم تم پر ایک بھاری بوجھ نبوت کا ڈالنا چاہتے ہیں. آپ سے سوال، اسلام پر عمل مشکل ہے یا اسلام کو لانا اور دنیا تک پہنچانا مشکل؟ ہمارا کام مشکل ہے، یہ نبی کا کام مشکل، یقیناً کار نبوت مشکل. اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ آسان ہو جائے گا اگر تم راتوں کو اٹھا کرو. تو جو ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کس طرح سے عبادتیں انجام، آخر کس طرح سے اس دور کے اندر کاروبار میں دیانت کا خیال رکھیں، ملازمت کے اندر مالک ہے تو ملازم کو، اور ملازم ہے تو مالک کا حق ادا کر، عورت ہے تو شوہر کا، شوہر ہے تو بیوی کا حق ادا کر، حجاب کی پابندی کی جائے، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچایا جائے جنہیں باقاعدہ ایک سازش کے تحت ڈش اینٹینا کے ذریعے پروموٹ کیا جا رہا. یہ سارے موضوعات اپنے موقع پہ آئیں گے، اور انہی موضوعات کا میں اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ جو مجھ سے پہلے محترم علی رضا صاحب لاکھانی نے تقریر کی تھی، تو وہ اس کا یعنی میرے اپنے خیال میں اثر ختم ہونا چاہیے. مجمع بڑھنا نہیں، مجمع کم ہونا چاہیے، اس لیے کہ بڑی سخت اور ثقیل گفتگو شروع ہونے والی. یہ تو ابتدائی 1-2 دن، اس میں تو لوگ ٹہلتے ہوئے آ جاتے ہیں چاول کا ایک دانہ چکھنے کے لیے کہ کیا ہونے والا. تو میں نے چاہا کہ آپ کو پہلے سے پتا چل جائے کہ کیا ہونے والا. آپ لا علمی اور غفلت میں یہاں آ کے بعد میں پچھتائیں نہیں. ابھی سے بتا دیا کہ سارے موضوعات آئیں گے، لیکن اصل چیز کہ یہ سارے گناہ کے ماحول ہمیں روحانی طاقت کیسے ملے گی؟ قم اللیل الا قلیلا کے اصول سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ قم اللیل الا قلیلا کون سی عبادت؟ یہ ہے نماز شب، اسلام کی ایک ایسی نماز جس کے بارے میں ایک عجیب جملہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے لکھا. یہ بہت عجیب جملہ، بحیثیت فقیہ نہیں، بحیثیت ایک عارف باللہ ایک عجیب جملہ لکھا. فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ اور مشاہدہ اور جو اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق و تائید کرتے ہیں کہ شیطان واجب نمازوں میں پھر بھی آدمی کو اتنا نہیں بہکاتا جتنا نماز شب کے بارے میں بہکاتا. جو واجب عبادت جس میں شیطان کو پہلے روکنا چاہیے، کہتے ہیں نہیں، یہ میرا تجربہ، یہ میرا مشاہدہ، اور جو اللہ کی معرفت رکھنے والے عارف ان کا بھی یہی کہنا کہ شیطان کا زیادہ شدید حملہ نماز شب پہ ہوا کرتا. اس لیے کہ اس نماز شب، یہ امام خمینی کا جملہ کہ سورہ مزمل کی یہ آیت قم اللیل الا قلیلا، اس آیت کے اندر اصل تذکرہ نماز شب کا ہو رہا. یعنی اگر ترجمہ ہم یہ کریں کہ اے حبیب راتوں کو اٹھ کے نماز شب پڑھا کرو، اس لیے کہ اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ان قریب تم پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد کی جانے والی، اور وہ بوجھ اٹھایا نہیں جا سکتا جب تک کہ انسان نماز شب کا عادی نہ ہو. اور اِنَّ نَاشِیَةَ اللَّيْلِ هُوَ أَشَدُّ وَطْنًا، اور حق تو یہ کہ نماز شب کے لیے آخر رات میں اٹھنا یہ ہے تو بڑا بھاری، لیکن اللہ کا بہترین ذکر یہی نماز شب ہو سکتا ہے. یہ ترجمہ، یہ تفسیر، یہ مفہوم ہے امام خمینی کے الفاظ میں سورہ مزمل کی ابتدائی آیتوں کا. تو نماز شب اسلام کی تمام عبادتوں اس نوعیت سے ایک نئی عبادت، ایک عجیب عبادت، ایک منفرد عبادت کہ یہ آدمی میں گناہوں کا مقابلہ کرنے اور معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے ایمانی طاقت عطا کرتی ہے. یہ روحانی انرجی ہے کہ جو ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے. رمضان شروع ہو چکا، اخبارات میں اور ٹیلی ویژن کے اشتہارات میں مثلا اوولٹین والے اپنا اشتہار لے کے پہنچے، اور گلوکوز والے اپنا اشتہار لے کے پہنچے، اور مختلف
طبی دوائیں بنانے والے اپنا اشتہار لے کے پہنچے کہ جی افطار کے وقت اسے کھائیے، سحری کے وقت اسے استعمال کیجئے، دن بھر کی کوئی بھی توانائی حاصل ہوتی ہے، جسمانی توانائی کو رکھیے ایک طرف، لیکن روحانی توانائی، ایمانی توانائی، اس دنیا میں رہ کر گناہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو طاقتور کرنے والی دوا، اس کا نام ہے نماز شب، جو رسول کے لیے بطور علاج آ رہی ہے، تو ہم اور آپ تو اس کے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ رسول کا تو قرآن نے صرف ذکر کیا، یہ یاد رکھیے کہ سورہ مزمل قرآن کا دوسرا سورہ بالکل شروع کا، یا زیادہ سے زیادہ تیسرا، ابھی کار رسالت شروع نہیں ہوا۔ جب یہ سورہ نازل ہوا تو رسالت کی تبلیغ کا حکم نہیں تھا، لیکن پہلے سے کہا گیا 3 سال کے بعد حکم ملا کہ اب رسالت کے اعلان کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ 3 سال کے بعد تو نماز شب اتنی طاقت اور انرجی ایک انسان کو مہیا کرتی۔ اور اسی موقع پر ایک بات میں اور کہہ دوں، یہ ماہ رمضان کی مناسبت سے ایک بات میں اور کہہ دوں کہ امام خمینی نے جو جملہ کہا کہ میرا تجربہ کہ سب سے زیادہ مشکل نمازوں میں نماز شب، فجر کی نماز میں اتنی مشکل نہیں، اگرچہ مشکل، باقی 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر سب سے مشکل، لیکن پھر فجر کا جو آخری وقت ہوتا وہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس وقت اٹھ سکتا۔ نماز شب کا جو وقت وہ تو گویا رات چل رہی ہے اور اس میں اٹھنا، اور رات کو اٹھنا بڑا مشکل کام، جس کی وجہ سے اکثر لوگ فجر کے اول وقت کو ترک کر دیتے ہیں۔ امام خمینی ایک حدیث معصوم کی روشنی ایک اور جملہ اضافہ کر دیتے، کہتے ہیں کہ یہ تو نماز شب ہم نے کہی، لیکن قرآن نے ویسے کہا کہ رات کو اٹھ جایا کرو۔ اگر کوئی آدمی نماز شب نہ بھی پڑھنا چاہے تو خالی فجر سے 15 منٹ پہلے اٹھنا، صرف اٹھ جائے، بیدار ہو جائے، ہاتھ منہ دھو کے وضو کر کے فجر کا انتظار کر، نماز بھی نہیں پڑھ رہا۔ امام خمینی فرماتے ہیں، یعنی یہ لفظ میرا مفہوم امام کا، کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ خالی اس وقت کو اٹھ کے بستر مصلی پر بیٹھ جانا، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، اس میں بھی کاہلی آ گئی، سستی آ گئی، خالی اس وقت بیدار ہونا اتنی روحانی طاقت و توانائی دے گا کہ آپ اس دن صاف فرق محسوس کر لیں گے کہ اس دن گناہوں سے بچنا آسان ہو رہا ہوگا عام دنوں کے مقابلے میں۔ تو یہ 2 جملے انہوں نے کہے بلے ترقی کے ذریعے، فرمایا کہ اول تو خالی اس وقت جاگ جانا وہ بہترین وقت ہے رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا، اور اسی کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ اول شب میں جاگتے رہیے 12 بجے تک، کوئی فائدہ نہیں، آخر شب میں جاگ جائیے 15 منٹ کے لیے، خود دیکھیے گا کہ کتنا فائدہ۔ اور شاید ڈاکٹر حضرات اتفاق کریں کہ اس کے جسمانی بھی فائدے ہوں گے، اور شاید طالب علم اتفاق کریں کہ اس کے ذہنی بھی فائدے ہوتے ہیں۔ ہمارے اکثر مراجع سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی اتنی ترقی کی وجہ کیا؟ آپ کی جیسے جو امتحان میں فرسٹ آتا ہے اسٹوڈنٹ، تو اخبارات میں اس کا انٹرویو چھپتا کہ آپ کی پڑھائی کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے پہلی پوزیشن لے لی، ہر ایک اپنا طریقہ کار بتاتا۔ یہ مراجع کا متفقہ قول کہ ہماری اتنی ترقی کا راز اب وہ تو اللہ بہتر جانتا، لیکن ہمارا طریقہ کار یہ کہ رات کے اول وقت میں زیادہ مطالعہ نہیں کرتے، رات کے آخر وقت میں فجر کی نماز سے کچھ پہلے اٹھ جاتے، اور اسی نے ہم کو اس منزل اور اس مقام تک پہنچایا۔ وہ وقت ہی ایسا عجیب وقت، اور پھر اس میں نماز شب پڑھ لی جائے تو سونے پہ سہاگا۔ اور جو جملہ میں نے ابھی کہا کہ خالی اٹھ جانا وہ 15 منٹ زیادہ بہتر ہے مغرب سے لے کے آدھی رات تک مصلی پر بیٹھنے کے مقابلے۔ اب آئیے اس کی فقہی تائید پیش کروں۔ فقہی تائید، ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام دنوں، رمضان نہیں، عام دنوں نماز شب کا جو وقت ہے آدھی رات سے فجر تک، اگر کوئی اس میں نماز شب نہ پڑھ سکے تو اسلام نے اسے 2 سہولتیں اور دی۔ ایک یہ ہے جو ہر نماز میں کہ وقت پہ ادا نہ ہو تو قضا پڑھ سکتے ہو، البتہ واجب نماز میں قضا کرنا گناہ، تو نماز شب میں بھی یہ ہے کہ اگر صحیح ٹائم پہ نہ پڑھو قضا کر کے پڑھ سکتے ہو۔ اور پھر نماز شب میں ایک عجیب سہولت جو کسی نماز میں نہیں، وہ یہ ہے کہ اس کو ایڈوانس میں بھی پڑھ سکتے ہو۔ اگر تمہیں معلوم کہ نماز شب کے اصلی وقت میں تو میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، رات کے 10 بجے سوتے وقت نماز شب پڑھ کے سو جا، وقت نہیں آیا، وقت سے پہلے ایڈوانس میں، یہ مسئلہ بہت مشہور۔ لیکن اس کے بعد والا مسئلہ کہ اگر کسی آدمی کے اصل وقت میں تو نماز پڑھنا مشکل ہے، نماز شب، اب اسے پتا ہے کہ میں قضا کر کے بھی پڑھ سکتا ہوں فجر کے وقت، میں وقت سے پہلے ایڈوانس میں بھی پڑھ سکتا ہوں، ان 2 میں کیا بہتر ہے؟ یہ مجتہدین کا فتویٰ، کہا کہ اگرچہ دونوں اجازتیں مگر زیادہ بہتر ہے قضا کر کے پڑھ لو، ایڈوانس سے یہ بہتر۔
وہ وہی وجہ کہ اول شب کی عبادتوں کا وہ ثواب نہیں جو آخر شب کی عبادتوں کا ثواب۔ اور پھر یہاں پہ ایک بات میں اور کہہ دوں، اور پھر ایک بہت ہی اہم اور ضروری واقعہ۔ وہ کیا بات؟ وہ بات یہ عرض کر دوں کہ ایک مسئلہ امام خمینی نے تمام دنیا اسلام کو تربیت کا ایک پروگرام دیا تھا، اور وہ وہی چیز جو کل کی حدیث میں ہے کہ جابر سے رسول نے کہا کہ دن کو روزہ رکھو، رات کے ایک حصے میں عبادت کرو، پوری رات نہیں۔ پوری رات کی عبادت جوش میں 2 دن 3 دن ہو سکتی، پھر آدمی نہیں نبھا سکتا۔ نتیجہ کیا ہوتا کہ پھر بالکل عبادت کو چھوڑ دیتا۔ شیطان مختلف طریقوں سے حملہ کرتا۔ شروع میں عبادت کو اتنا کم رکھو کہ شیطان کو بہکانے کا موقع نہ ملے، ایک حصہ سے۔ وہی نماز شب کے بارے میں ایک اصول آ رہا، فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز سے صرف 15 یا 20 منٹ پہلے بیدار ہو جاؤ، وضو کر کے 15 منٹ میں نماز شب پڑھ لو، فجر کی نماز پڑھو، پھر سو جاؤ۔ اب ایک سوال جس کی وجہ سے بہت سے لوگ فجر کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں کہ بے شمار روایتوں میں یہ آیا کہ فجر کی نماز پڑھ کے سونا مکروہ۔ بہت ساری روایتوں میں یہ جملہ آیا کہ نماز فجر پڑھ کے نہ سو۔ اب ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اگر ہم فجر اول وقت میں پڑھ تو سونا لازم کا مقصد یہ کہ ہماری نیند پوری نہیں ہے، ہم کو تو سو نہیں سونا، تو کیا یہ بہتر فجر کے بعد سونا تو مکروہ؟ لیکن اگر یہ صورتحال کہ کیا فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیں وہ بہتر ہے، یا جاگنے کی وجہ سے نماز فجر ہی اتنی دیر سے پڑھ کہ پھر سونے کی ضرورت پیش نہ ہو؟ جیسے 6 بجے فجر کا وقت آ گیا، ایک مثال دے رہا ہوں، 7 بجے فجر قضا ہوتی، اگر ہم 6 بجے اٹھ کے فجر پڑھیں تو پھر لازمی نیند آ جائے گی۔ تو کیا بہتر ہے کہ ہم جاگے ہی 7 میں 5 منٹ کم پر تاکہ نیند پوری ہو جائے، پھر فجر پڑھ کے جاگتے رہیں؟ یعنی سونا زیادہ بڑی کراہیت یا فجر کی نماز کو آخر وقت میں پڑھنا بڑی کراہیت؟ امام خمینی کا یہ جملہ کہ اگر آدمی فجر پڑھ کے جاگ نہیں سکتا، نیند لینا، تو بجائے اس کے کہ آخر وقت میں نماز فجر پڑھ، یہ بہتر ہے کہ فجر سے 15 منٹ پہلے جاگے نماز شب کا ثواب لے، فجر کی نماز پڑھے، سحر کے وقت جاگنے کا لطف لے اور سو جائے۔ یہ کراہیت کم رہے گی بجائے اس کے کہ آپ بالکل آخر میں جا کے فجر کی نماز تو بچا لیں اور پھر آپ جاگتے رہیں، نہیں، وہ سو جانے کا ثواب بڑھ جائے گا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ رمضان میں اس وقت سب سے آسان یہ مسئلہ، سارا سال نماز شب کے بارے میں آپ ہزاروں مجلسیں پڑھ ڈالی، ہر سال ایام اعظم میں 10-12 جگہ تو میں نماز شب کے بارے میں پڑھتا ہوں، لیکن ساری بات پھر کے یہاں رک جاتی کہ مولانا ثواب بے شک زیادہ، فضیلتیں بے شک زیادہ، رات کے اس وقت میں جاگنا خود ایک عبادت، چاہے نماز بھی نہ پڑھیں، اور نماز پڑھیں تو نور علی نور، مگر وہ وقت اتنا مشکل کہ کیسے اس وقت جاگیں۔ رمضان کا مسئلہ بالکل الٹا مسئلہ کہ یہاں تو وہ جو نماز شب کا اصل وقت امام خمینی اور دیگر مراجع بتا رہے ہیں، اور امام خمینی اس کی فضیلت بھی بیان فرما رہے ہیں، یہ تو وہ وقت کہ تقریباً ہر آدمی اس میں جاگ ہی رہا ہوتا، بلکہ خالی جاگ ہی نہیں رہا ہوتا، یہ وقت گزارنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا۔ دیکھیے سحری کا وقت جب ختم ہوتا اور نماز کا وقت جب آتا تو عموماً 10 منٹ کے بیچ میں لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ کیا یہ احتیاط واجب بھی ہے کہ نہیں، لیکن یہ احتیاط کی جاتی، اور یہ وہ وقت سحری تو احتیاطاً 5 منٹ پہلے ہم نے ختم کر دیا۔ اب بے چین انسان وقت گزارے نہیں گزر رہا، چاہے آپ کا تجربہ نہ ہو، لیکن میرا تجربہ کہ ذرا بھی ضعیف مومن وہ سحری کے بعد 10 منٹ نہیں گزار پاتا، 2 میں سے غلطی لامحالہ کرتا، یا تو ابھی وقت فجر آیا بھی نہیں مگر بے چینی کی وجہ سے سحری کی نماز پڑھی اور سو گیا، یہ سوچے بغیر کہ میں نے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی جو بیکار، اور یا پھر نماز کا انتظار کرتے کرتے ایک مرتبہ نیند آ گئی اور ایسا بستر پہ گرا کہ اب سورج نکلنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ بہت مشکل ہوتا ہے یہ 10 منٹ کا وقت گزارنا۔ چنانچہ لوگ جس طرح سے یہ وقت گزارتے ہیں، اخبار پڑھنا شروع کر دیا اگر مل گئے، کوئی ناول اٹھا لیا یا بات چیت شروع کر دی، اچھا، اور 2 مومنوں کی بات چیت غیبت سے تو بچ ہی نہیں سکتی، وہ سارا کا سارا حرام اور گناہ ہوگا، جبکہ یہ بہترین وقت ہے سارا سال نماز شب کا۔ دیکھیں اس سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا؟
جو آب حیات تک پہنچ جائے پانی پیے بغیر واپس آ جائے، کہ ہم جاگ رہے ہیں باقی سال 11 مہینے تو پرابلم یہ کہ مولانا نماز شب کا وقت صحیح لیکن اٹھا نہیں جاتا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے الارم لگا کے سو جائے۔ کہا کہ وہ ایسی نیند آتی کہ جب الارم بجتا اسی کو اٹھا کے پھینک دیتے، خود تو اٹھا نہیں جاتا، یعنی اتنا آدمی جھنجلا جاتا، خود الارم لگایا اٹھنے کے لیے اس پہ غصہ آنے لگتا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ اٹھیں کیسے؟ رمضان میں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے، الٹا پرابلم کہ نماز شب کا وقت جاگ بھی رہیں، ٹائم گزارے نہیں گزر رہا، لیکن شاید فضیلت نہیں پتا اس لیے اس کو چھوڑ رہا۔ اور نماز شب میں اپنا جو نقصان کیا سو کیا۔ ایک اور بہت بڑا نقصان، اور وہ کیا؟ اس ماہ رمضان ہر رات کو آپ دعائے افتتاح پڑھتے ہیں، اس دعائے افتتاح میں آپ خدا سے 6 چیزوں کی شکایت کرتے ہیں، 6 چیزوں، اور اس میں دوسری شکایت کیا؟ اللہم ان نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیہ وآل وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا۔ یہ 6 شکایت آپ کرتے ہیں۔ اللہم ان نشکو الیک، اے خدا ہم تیری بارگاہ میں شکوہ کر رہے ہیں، کس کا؟ فقد نبینا، اپنے نبی کے مفقود ہو جانے کا، وغیبت ولینا، اور اپنے امام کے غائب ہونے کا، جو ہمارا وارث، جو ہمارا سرپرست، اس کی غیبت کا، امام کا۔ ماہ رمضان سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ پہلی شب سے لے کے آخر شب تک ہر رات کو اس دعا کے پڑھنے کا حکم ہے۔ شب قدر کی دعائیں مخصوص، کچھ اور راتوں کی دعائیں مخصوص، دعائیں افتتاح اعمال مشترکہ اول شب سے آخر شب تک، اور روزانہ آپ اللہ سے گڑ گڑا کے شکایت کرتے ہیں، اے خدا ہمارا ولی کہاں ہے، ہمارا سرپرست کہاں ہے، ہمارا امام کہاں ہے؟ اور آپ کا امام وہ آپ سے شکایت کر رہا، آپ اللہ سے شکایت کر رہے کہ ہمارا امام کہاں، اور آپ کا امام آپ سے شکایت کر رہا۔ 2 شکایت، ایک آج سن لیجئے ایک کل۔ پہلی شکایت سید رشتی کا بہت ہی مشہور واقعہ، بہت ہی مشہور، مفاتیح الجناح میں یہ واقعہ موجود۔ موضوع ایسا بن گیا کہ اسے چاہے مختصر کر کے مگر بیان کرنا پڑے گا۔ سید رشتی کا واقعہ، کیا واقعہ؟ ویسے آپ مفاتیح میں جا کے اس واقعے کو پڑھیے، آپ کو لطف آ جائے گا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں تو اس کو بہت مختصر کر رہا ہوں، لیکن صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف ہماری آج کی مجلس کا موضوع تھا نماز شب، دوسری جانب ہر رمضان میں، رمضان کی ہر تاریخ کو، ہر رات کو اللہ سے ہم اپنے امام کی غیبت کی شکایت کرتے، اور دونوں چیزوں کا اس واقعے سے تعلق۔ سید رشتی کہتے ہیں، احمد رشتی، کہ ایک زمانے میں یہ واقعہ ہے 1280 ہجری کا، آج ہے 1414 ہجری، یعنی ٹھیک 134 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ فرماتے ہیں شیخ عباس قمی کے استاد مرزا حسین نوری نے اس واقعے کو النجم الثاقب میں نقل کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے حج پہ جانا تھا، جتنا آسان آج حج ہو گیا، 100 سال پہلے اتنا ہی مشکل تھا حج۔ ہر مناسک حج کے شروع میں جن مسائل پہ مجتہد بحث کرتا، وہ آج کل تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے کہ حج اتنا اہم واجب مگر راستے محفوظ ہونا چاہیے، اس لیے کہ 100 سال پہلے تک حج کے راستے اتنے غیر محفوظ ہوتے تھے کہ تقریباً 100 میں سے 30 سے 40 آدمی یا مارے جاتے تھے یا لوٹ لیے جاتے تھے، یعنی اگر زیادہ راہ لوٹ لیا گئے وہیں سے واپس آنا پڑے گا۔ چنانچہ لوگ اکیلے سفر کرتے ہی نہ تھے، قافلے کے ساتھ مجبوراً جانا پڑتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی قافلے کے ساتھ جانا چاہ رہا تھا، اپنے شہر میں کوئی قافلہ نہ ملا، ایک اور شہر گئے، تبریز کے علاقے میں وہاں سے قافلہ ملا، واقعہ تو بڑا طولانی، اس میں شامل ہو گیا۔ جب قافلہ چلا تو یہ قافلہ حج کے لیے نہیں جا رہا، یہ قافلہ ایک اور جگہ تک جا رہا تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو وہاں تک پہنچے، شاید وہاں سے کوئی قافلہ مل جائے۔ جیسے کراچی سے ہمیں فرض کیجئے جدہ جانا، پتہ چلا کہ نہیں حج کا قافلہ نہیں، دبئی تک ایک بزنس مینوں کا قافلہ جا رہا، ہم نے کہا چلو وہاں تک تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، پھر وہ بڑا علاقہ ہے وہاں سے شاید کوئی حج کا قافلہ مل جائے۔ تو یہ قافلہ جا رہا تھا تجارت کے لیے، ہم لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ شاید، اب مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے، شاید یہ بغداد تک جا رہا تھا، تو کہا چلو بغداد چلو، بغداد بڑا شہر ہے، وہاں سے حاجی ضرور جائیں گے۔ لیکن قافلے میں تو مل گئے، اب فرق ہے ہمارے اور ان کے مزاج میں، کیونکہ ہم جا رہے ہیں حج کے لیے،
تو پوری کوشش یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچائیں، چاہے عام دنوں میں گناہ کرتے بھی، لیکن وہ لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں، وہ تو ایک عام قافلہ، چنانچہ وہاں غیبت ہے، باتیں ہیں، گناہ ہیں، شراب ہوتی ہے، شطرنج ہے، تاش ہے، یہ ٹائم پاس کرنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں یہ سب حرام۔ عام طور پہ آپ دیکھیے، یہ تو خیر ان لوگوں نے کہا، آج تو ہم نے حج اور زیارت کے قافلوں میں دیکھا ٹائم پاس کرنے کے لیے غیبتیں کی جا رہی ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے تاش کھیلا جا رہا، شطرنج کی بات نہیں کرتا، پھر ایک فقہی مسئلے کی بحث چھڑ جائے گی۔ لوگوں کو اب تک پچھلے سال شکار کا مسئلہ یاد، جو صرف 2 دن بیان ہوا تھا، لوگوں کو ایسا لگا کہ پورے 30 دن ہم شکار کھیلتے رہے یہاں پہ، صرف 2 دن۔ میں نے اپنا ریکارڈ چیک کیا، صرف 2 دن وہ مسئلہ آیا اور 1 دن سوال جواب۔ خیر، تو اب انہوں نے کہا کہ ہم قافلے کے ساتھ تو مجبوراً جاتے تھے، مگر تھوڑا الگ الگ چلتے تھے، 1 دن۔ اچھا طریقہ کیا ہے؟ سارا دن سفر، مغرب کے وقت ٹھہر جاتا ہے قافلہ، فجر کی نماز پڑھ کے چلتا۔ 1 دن قافلے کا منتظم ہمارے پاس آیا اور کہا کہ جس علاقے میں آج ہم پہنچے، موسم کی پیشین گوئی ہے کہ اس کے بعد والے علاقے میں اور اس میں آج صبح کے قریب برف کا طوفان آنے والا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آدھی رات کو یہاں سے چل دیں گے، فجر کے قریب برف کا طوفان آئے، 4 گھنٹے میں جتنا فاصلہ کور کر لیں پھر ہم خطرے کے علاقے سے نکل جائیں گے۔ تو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آج آدھی رات کو ہی آپ تیار رہیے۔ اور دوسری بات، موسم تو خراب ہونا شروع ہو چکا، اس لیے آج آپ قافلے کے بالکل ساتھ ساتھ چلیے گا، وہ جب تک آپ الگ آ رہے ہیں وہ نہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ بھی پتا ہے کہ جب یہ صورتحال ہے تو قافلے کے ساتھ چلنے میں حرج نہیں، پھر کون گناہ کرے گا؟ جب موت سامنے آتی ہے تو اللہ ہی لوگوں کو یاد آتا، تو چلے گی۔ آدھی رات کے بعد قافلہ چلا، لیکن کہتے ہیں اب یہ پرانا زمانہ، 134 سال پہلے موسم کی پیشین گوئی یا ویدر فورکاسٹ اتنا بہتر تو نہیں تھا جیسے آج کل۔ قافلہ چلا مگر اندازے سے پہلے برف کا طوفان آ گیا، یعنی ابھی ہم چلے تھے کہ راستے میں برف کا طوفان آ گیا، اور اتنا شدید یہ طوفان کہ میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا اور سارا قافلہ آگے چلا گیا، خدا معلوم کہاں گئے۔ اب میں یک و تنہا اکیلا ایک ایسے علاقے میں کھڑا ہوں کہ جو بالکل سنسان و ویران، چاروں طرف برف کی چادر، اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کا مرکز ہے، ایران اور عراق کے درمیان وہ جو علاقہ، جان کا بھی خوف۔ 150 سال پہلے عزت، آبرو اور جان اور مال اتنا احترام نہیں تھا، کافروں کو مسلمان ملے تو مار ڈال، اب اتنے سارے ڈر، اور اکیلا جاؤں تو کہاں جاؤں، سارا سامان بھی اس قافلے کے اندر، فقط گھوڑا میرے پاس، اور گھوڑا بھی اس برف کے طوفان میں اتنا ڈر گئے کہ سرکشی پہ آمادہ، میں چلانا چاہ رہا ہوں وہ چل نہیں رہا۔ جب برف کا طوفان کم ہو گیا، ختم ہو گیا، برف جم گئی اور میں انتہائی پریشانی کے عالم میں، 2-3 گھنٹے گزر گئے، کہاں جاؤں؟ نہ پیچھے جا سکتا ہوں، راستہ نہیں معلوم، نہ آگے جا سکتا ہوں، کہاں جاؤں؟ تھوڑی تھوڑی روشنی صبح کاذب کے نمودار، میں نے دیکھا کہ قریب میں ایک باغ، اور وہاں کوئی شخص جو اس علاقے کے باشندوں سے بالکل مختلف لباس پہنے، وہ بیلچہ ہاتھ میں لے درختوں پر سے برف کو جھاڑ رہا، جو برف صاف کرنے کا بیلچہ ہوتا، لیکن پھر بھی ہمت نہیں پڑی میری اس کے پاس جانے کی، کیونکہ پتا ہے کہ یہ علاقہ سارا کافروں کا۔ میں وہاں گیا، کوئی بات ہوئی، وہ سخت کافر نکلا تو مار دیا جاؤں، چنانچہ میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ ایک مرتبہ خود اس نے چہرہ اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ کیا بات، کیوں کھڑے ہو؟ بہت پریشان ہوں۔ میں نے حج کی بات تو نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ قافلے سے بچھڑ گیا ہوں۔ تو کہا کہ نماز شب پڑھو، یہ نماز شب کا وقت آ چکا۔ اب اس نے اتنا کہا تو ایک تسلی تو ہوئی کہ یہ مسلمان لگ رہا، اور ادھر خیال آ گیا کہ ہاں نماز شب کا وقت ہے اور بہترین وقت، نماز شب شروع کر دو۔ نماز شب ختم کر کے پھر بیٹھ گیا کہ اب کیا کروں۔ اس نے مجھے دیکھا، کیا بات؟ میں نے کہا میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں۔ تو کہا کہ خالی کیوں بیٹھے ہو؟ زیارت جامعہ پڑھو۔ زیارت جامعہ بہت طولانی زیارت ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے پڑھی تھی، مگر اتنی طویل زیارت کس کو یاد ہوتی؟ لیکن عجیب بات، جیسے ہی اس نے کہا زیارت جامعہ پڑھو، میں نے زیارت شروع کی، خود بخود پوری زیارت میری زبان پہ آنے لگی۔ یہ یاد میں نے کبھی کی ہی نہیں، پوری زیارت۔ اچھا زیارت جامعہ بھی پڑھ، اب تھوڑی روشنی اور نکل آئی، لیکن ابھی فجر کا وقت نہیں آیا۔ اس نے پھر مجھے بیٹھے دیکھا، کہا کیا بات؟ میں نے کہا قافلے سے بچھڑا ہوا پریشان۔ تو کہا اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ زیارت عاشورہ پڑھو۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے ہر سال عاشورے کے دن اعمال کیے، مگر زیارت عاشورہ، پھر اس میں 100 مرتبہ لعن ہے، 100 مرتبہ سلام ہے، وہ سب مجھے یاد نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے کہا کہ زیارت عاشورہ پڑھو،
پوری زیارت عاشورہ میری زبان پہ خود بخود آ گئی. خیر اس کو بھی پڑھ لیا میں نے اور میں فارغ ہو گئے. اب وہ خود اٹھ کے میرے پاس آئے اور کہنے لگا کہ کیا بات اس طرح کیوں بیٹھے ہو زمین پر؟ میں نے کہا قافلے سے بچھڑ گیا. تو کہا آؤ. اور یہ کہے کہ اس نے اپنی سواری کا جانور اس باغ میں سے نکالا, خود اس پہ بیٹھا, مجھ سے کہا کہ چلو. میں اپنے گھوڑے پر بیٹھنے لگا. گھوڑا تو آدھی رات کے برف کے طوفان سے ہی پریشان, کنٹرول سے باہر, بالکل اس نے میرے قابو میں آنے سے انکار کر دیا. تو اس شخص نے اپنی سواری پر خود آگے جا کر تھوڑی جگہ بنائی اور مجھ سے کہا کہ میرے پیچھے بیٹھو اور میری کمر کو تھام لو. لیکن میں گھوڑا تو یہاں نہیں چھوڑ سکتا ہوں, گاڑی کے برابر اس کی قیمت. چنانچہ میں نے گھوڑے کی لگام کو ہاتھ میں پکڑا. وہ چلنے کو نہیں تیار. اس نے کہا لاؤ اپنے گھوڑے کی لگام مجھے دو. میں نے دے دی. اور میرے لیے حیرت کی انتہا, میرا گھوڑا سالوں سے میرے پاس, گھوڑے کی فراست بھی مشہور ہے, گھوڑے کی وفاداری بھی مشہور, لیکن جو آج میرے قابو میں نہیں آ رہا, ادھر اس آدمی نے گھوڑے کی لگام پکڑ اور اتنا مطیع فرما بردار بن گیا گھوڑا کہ میں حیران و پریشان. اس نے اب وہ آدمی اپنے گھوڑے کو چلا, ایک ہاتھ سے میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑ, دوسرا ہاتھ وہ پیچھے لا اور میرے زانوں پر یا میرے ران پہ اپنا ہاتھ مارا اور کہا کہ تم لوگ نماز شب کیوں نہیں پڑھا کرتے ہو؟ علیک بصلاۃ اللیل, علیک بصلاۃ اللیل, علیک بصلاۃ اللیل, 3 مرتبہ کہا. تم لوگ کیوں نہیں پڑھا کرتے ہو نماز شب؟ کیوں نہیں پڑھا کرتے ہو نماز شب؟ کیوں نہیں پڑھا کرتے ہو نماز شب؟ میں نے کہا مولا نہیں, مجھے نہیں پتا کون. میں نے کہا پڑھوں. اس نے پھر میرے ران پہ ہاتھ مارا, میرے زانو, اور کہا علیک بالجامعہ, علیک بالجامعہ, علیک بالجامعہ, زیارت جامعہ پڑھا کرو, زیارت جامعہ پڑھا کرو, زیارت جامعہ پڑھا کرو. میں نے کہا پڑھوں. اس نے پھر ایک مرتبہ میرے زانوں پہ ہاتھ مارا اور کہا علیک بعاشورہ, علیک بعاشورہ, علیک بعاشورہ, زیارت عاشورہ پڑھو, زیارت عاشورہ پڑھو, زیارت عاشورہ. میں نے کہا میں پڑھوں. میں نے جو بیان کیا اس میں کچھ دیر وہاں تو 1 منٹ میں یہ تینوں باتیں ہوں. اور ایک مرتبہ گھوڑا رک گئے, میں گھبرا گیا. میں نے کہا عائشہ کیا تو نے میری مدد کا ارادہ بدل دیا؟ 1 منٹ ہم کو بیٹھے ہوئے اس نے گھوڑا چلایا, گھوڑا روک لیا. کہا کہ کیا کہہ رہے؟ سامنے دیکھو کچھ نظر آ رہا؟ میں نے دیکھا کہ ہاں ایک نہر بہ رہی. اب فجر کا وقت آ گیا, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں. کہا کہ تم نے نہیں بھیجا نا, اترو. میں اب اس کی سواری سے اترا, گھوڑے کی لگام اس نے میرے ہاتھ میں. اب گھوڑا بالکل قابو, اور کہا دیکھو غور سے یہ کون لوگ؟ اب جو میں نے غور سے دیکھا گھبرا گئے. یہ تو میرا بچھڑا ہوا قافلہ جو 4 گھنٹے چل کے یہاں پہنچا اور 1 منٹ میں وہاں سے یہاں آ گیا ہوں. میں نے مڑ کے دیکھا کہ کس نے مجھے یہاں پہنچایا. دور دور تک برف کی چادر. دیکھیے برف سفید ہوتی اور سفیدی میں ذرا سی چیز بھی نظر آ جائے, اگر وہ آدمی ہوائی جہاز کی رفتار سے بھی اپنا گھوڑا لے جاتا تو سیکنڈوں میں کہاں غائب ہوتا گھوڑا. ادھر میں نے اس قافلے کو دیکھا, ادھر مڑ کے دیکھا, کوئی نظر نہیں آ رہا. میں سمجھ گیا غائب ہونا تو ایک ہی کی شان ہے, یہ میرے زمانے کے امام تھے جو میری مدد کر کے مجھے پہنچا. ماہ رمضان نماز شب کے وقت آپ جاگ رہے ہیں اور وہ ٹائم گزارے نہیں گزر رہا, اور امام زمانہ کی غیبت کی اللہ سے شکایت کر رہے ہیں آپ ہر رات کو, اور امام آپ سے شکایت کر رہا اور عجیب بات کہہ رہا کہ تم پریشانی کے عالم میں بیٹھتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا. جیسے یہ پریشان بیٹھے تو تم نماز شب کیوں نہیں پڑھا کرتے ہو؟ تمہیں مدد ملے گی لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی حق ادا کرو. اور بس یہاں پہ آخر اگرچہ آج کی مجلس کا وقت پورا ہو چکا, 50 منٹ تقریر ہو گئی, لیکن پھر بھی 2 منٹ لے لو. ایک سوال ذہن میں آئے گا, نماز شب پڑھی کیسے جاتی ہے؟ جن کو معلوم ہے سو معلوم, لیکن پھر میں یہ کہہ دوں کہ نماز شب کا ایک تفصیلی طریقہ کتابوں میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن جو نماز شب ابھی شروع کرنا چاہتے ہیں وہ مختصر طریقے سے شروع کریں. یہ بھی بالکل صحیح طریقہ تاکہ شیطان ان کو جلدی بہکا نہ دے. 11 رکعت نماز, 2 رکعت فجر کی طرح سے اس کو آپ کو پڑھنا ہے. 5 نمازیں بالکل فجر کی طرح سے, بلکہ فجر سے بھی مختصر کر دیجیے. ہر رکعت میں آپ الحمد کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں جا سکتے ہیں. دوسرا سورہ بھی نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں, پہلی رکعت میں بھی چھوڑ سکتے ہیں, دوسرے میں بھی چھوڑ سکتے ہیں. رکوع اور سجدے میں بھی خالی سبحان رب العظیم و بحمدہ, خالی سبحان رب الاعلی و بحمدہ سے کام چل جائے گا. اس طرح سے 5 نمازیں پڑھے 2 رکعت بالکل صبح کی طرح سے.
بلکہ اور مختصر کر کے دوسرا سورہ چھوڑے، رکوع کو شارٹ کرے، سجدے کو شارٹ کرے۔ پہلی 4 نمازوں میں نیت کریں نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، نیت کی اور 2 رکعت نماز، پھر کھڑے ہو گئے مصلی پہ نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ اور 2 رکعت نماز، اور پھر نیت کی کہ نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، پھر 2 رکعت نماز، چوتھی مرتبہ مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ اور 2 رکعت نماز، 5ویں مرتبہ مصلی پہ کھڑے ہو اور نیت کی نماز شفا پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، بس خالی نیت بدلی، وہی 2 رکعت نماز، ایک ہی طریقہ، اور پھر ایک مرتبہ چھٹی بار کھڑے ہوئی۔ یہ 1 رکعت نماز پڑھنا ہے، آخر میں آپ کو 5 نمازیں 2 رکعت سے 10 ہو گئی، یہ 1 رکعت 11ویں رکعت، نماز شب 11 رکعت، نیت کرے نماز وتر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور 1 رکعت نماز پڑھیں جس طرح فجر کی دوسری رکعت ہوتی ہے، اور اس میں بھی سورہ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی الحمد پڑھیں، قنوت پڑھیں، رکوع سجدہ کریں، تشہد سلام، اور قنوت بھی عام نمازوں کا قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے کتابوں میں بہت تفصیل ہے، 300 مرتبہ الاف، 70 مرتبہ اسألک الجنہ، لیکن وہ سب چھوڑ سکتے ہیں آپ، مختصر قنوت جو عام نمازوں کا، اور بالکل فجر کی طرح سے پہلی 5 نمازیں اور چھٹی نماز فجر کی دوسری رکعت کی طرح، اور سب میں آپ الحمد کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں جا سکتے ہیں، دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مختصر ترین طریقہ ہے نماز شب کا، مشکل سے 12-13 منٹ میں یہ نماز آپ کی ہو جائے گی۔ 8 رکعت نماز یعنی پہلی 4 اگر اذان سے پہلے ہو گئے تو باقی 3 اذان کا وقت آنے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ ادا کاؤنٹ کی جائے گی، فجر کی اذان۔ اتنی آسان یہ نماز، اور اہم کتنی۔ اب آپ نے کتنے حوالے سن لی، لیکن ان سارے حوالوں کے ساتھ یہ آخری حوالہ بھی سن لی، اہم کتنی ہے یہ نماز۔ آپ نے اپنے زمانے کے امام کا شکوہ سنا، آپ نے پروردگار عالم سے سورہ مزمل میں اس نماز کی فضیلت سنی، اب ایک جملہ امام مظلوم سے سن لی۔ کربلا کا میدان ہے، عاشور کی سہ پہر ہے، وہ وقت آ گیا کہ حسین کے پاس کوئی دوست، کوئی ناصر، کوئی یاور، کوئی رشتہ دار نہ رہا۔ حل من ناصر ینصرنا کی آواز میرا مولا بلند کر رہا کہ ایک مرتبہ آخری رخصت کے لیے خیمے میں آیا، سب سے پہلے زینب بھائی کو الوداعی سلام کہنے کے لیے آئی، تو میرے مولا نے زینب سے 2 وصیتیں کی تھی، کہا تھا کہ یا اختی، اے زینب تیرا بھائی جا رہا، اور جاتے جاتے تجھ سے 2 وصیتیں کرنے جا رہا۔ پہلی وصیت یہ کہ بہن زینب جب نماز شب میں 40 مومنین اور مومنات کے نام لینا تو اپنے بھائی حسین کے نام کو نہ بھولنا، میرا تذکرہ ضرور نماز شب میں کرنا۔ یہ پہلی وصیت حسین نے زینب سے کی، اور حسین کو کتنا یقین ہے میری بہن کتنے ہی مصائب میں مبتلا ہو جائے، میری بہن کتنی ہی پریشانیوں کو دیکھ لے، نماز شب کبھی قضا نہیں کرے گی۔ چنانچہ میرا مولا سجاد کہتا ہے کہ کربلا میں جب شام غریبہ آئی اور نماز شب کا وقت آیا، میں نے دیکھا اس وقت بھی میری پھوپھی زینب نے نماز شب پڑھی۔ جب قافلہ چلا راہ کوفہ اور شام میں چلتے ہوئے اونٹوں پر، کبھی کبھار رات کو بھی سفر کرنا پڑا، میری پھوپھی کے دونوں بازو ان کی گردن سے بندھے تھے، مگر اس حالت میں بھی نماز شب پڑھی جا رہی ہے۔ ارے حتیٰ یہ کہ شام کے قید خانے میں نے دیکھا پھوپھی اماں وہاں بھی نماز شب قضا نہیں کر رہی۔ ارے صاحبان ایمان، زینب کے جسم میں طاقت نہ رہی تو بیٹھ کر صحیح مگر نماز شب ضرور پڑھی۔ وہ نماز شب ہی تو تھی جب میرے مولا سجاد نے دیکھا میری پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، گھبرا کے پوچھا پھوپھی اماں آپ تو شام غریبہ بھی بیٹھ کے نماز نہ پڑھی، آج بیٹھ کے نماز کیسے پڑھ رہی ہے؟ کہا سجاد بیٹا، آنے والی خوراک اتنی قلیل ہوتی ہے، میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں میری سکینہ کا پیٹ بھر جائے، لیکن زینب اتنی کمزور ہو گئی کہ اب کھڑے رہنے کی طاقت بھی نہ رہی۔ پروردگارا تجھے واسطہ حسین کی اس مظلومہ بہن زینب کبریٰ کے مصائب کا ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ زینب کے گھرانے کے بے گور و کفن لاشوں کا، ہمارے جملہ مرحومین خصوصاً جن مرحومین کا آج ایصال ثواب ہے،
اعلی علیین میں نے جوار معصومین سے ملحق فرما۔ پروردگارہ جس اسلام کے لیے زینب کبریٰ نے اتنی قربانی دی، ہمیں کم از کم اس اسلام کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور انہی مظالم کے انتقام اور اسی ماہ مبارک رمضان میں ہمارے شکوے کا واسطہ اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ قلیلہ رات کو کچھ دیر کھڑے ہوا کرو، اور اس کے بعد مزید وضاحت کی۔ یہاں یہ پتہ کہ جس عبادت کا اللہ حکم دے رہا، جس کا فائدہ ہاتھ کے ہاتھ بتایا جا رہا کہ اس کی وجہ سے تمہارے لیے کار نبوت آسان ہو جائے گا، اس کے لیے راتوں کو کھڑے ہونا، اور پھر کہہ بھی دیا گیا اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطًا لیکن وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ یاد رکھو، رات کے وقت بیدار ہونا هِيَ أَشَدُّ وَطًا ہے بہت بھاری، ہے بہت مشکل، نفس کبھی تیار نہیں ہوتا، سب سے زیادہ نفس گڑبڑ کرتا ہے رات کے وقت عبادت کرنے سے۔ آپ اگر معاشرے کا ایک سروے کریں کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان میں کتنے ایسے لوگ جو نماز فجر بھی باقاعدہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ آنے والی، یہ رسول سے کہا گیا، اس سے مراد ہے نبوت۔ ہر ایک کو پتا کہ ہمارے اور آپ کے لیے اکیلے دین پہ عمل کرنا کیا مشکل، رسول کے مقابلے میں جنہیں پورے عرب میں اسلام کو پھیلانا، پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا، پوری کائنات میں اسلام کو پھیلانا، اور آغاز ان جاہل عربوں سے کرنا کہ جن کے پاس نہ کسی کی عزت تھی، نہ احترام تھا، نہ خون کا احترام تھا، نہ مال کا احترام تھا، نہ آبرو کا احترام۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عنقریب ہم تم پہ ایک بہت بڑا بوجھ ڈالنے والے، مگر اس کے لیے قرآن نے رسول کو ایک عجیب حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب، اے چادر کو اوڑھنے والے، راتوں کو ماحول اور زمانے کی وجہ سے کچھ چیزیں بہت مشکل لگتی، تو کیا ان مشکل چیزوں کو آسان کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ ایک سوال، اور یقیناً ایک طریقہ، اور وہ ایک ایسا طریقہ، اسلام نے ایک ایسی عبادت رکھی جو پورے دین کو آسان بناتی۔ یعنی کن معنوں میں آسان؟ وہ عبادت اس انجیکشن کی طرح جو آدمی کے جسم میں اتنی انرجی دے دیتا کہ پھر وہی چیز جو مشکل لگ رہی تھی آسان ہو جاتی۔ آئیے دوسری بات کہ عام دنوں میں خود وہ ایک عبادت بھی لوگوں کو مشکل لگتی ہے، مگر رمضان تو بہترین موقع ہے اس عبادت کے لیے۔ وہ کون سی عبادت جو ہم میں سے ہر مرد اور عورت کو اپنی ساری زندگی میں اسلام پر عمل کرنا آسان، کھڑا ہوا کرو، البتہ الا قلیل، پوری رات نہیں، رات کا ایک حصہ، پھر آگے اس کی تفصیل ہے کہ آدھا یا آدھے سے کم، اور زد علیہ یا آدھے سے زیادہ، مگر ایک عجیب حکم دیا جا رہا، کہا گیا کہ اے حبیب تم رات کو کھڑے ہوا کرو تھوڑی دیر کے۔ کیوں رات کو کیوں کھڑے ہوا کرے تھوڑی دیر کے؟ وجہ بتائی، اس لیے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ ہم تمہیں رات کو اس لیے مصلی پر کھڑا ہونے کا حکم دے رہے ہیں کہ عنقریب تمہیں بہت بھاری بوجھ اٹھانا، اگر تم رات کو کھڑے ہو کر شب بیداری کر کے اس عبادت کو انجام نہ دیا تو یہ بوجھ اٹھانا مشکل ہو جائے گا، وہ اتنا بڑا بوجھ تمہارے لیے آسان ہو جائے، اس لیے تمہیں حکم دیا جا رہا کہ قم اللیل الا بناتی ہے۔ وہ کون سی عبادت، وہ کون سا انجیکشن، وہ کون سی ٹیبلٹ، وہ کون سی دوا جو اتنی انرجی ہم کو پرووائڈ کرتی کہ پھر وہ اسلام جو ہمیں آج کل مشکل لگ رہا ہے آسان ہو جاتا۔ سورہ مزمل کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، یہ آیت اس میں خطاب رسول سے، ایڈریس رسول کو کیا جا رہا، مگر پہلے یہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا، انا سنلقی، اے رسول عنقریب ہم تم پہ ڈالنے والے، علیک قولا ثقیلا، اے رسول عنقریب ہم تم پہ ایک بہت بڑا وزن، ایک بہت بڑا ویٹ، ایک بہت بڑا بوجھ، ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے والے۔ سنلقی عنقریب ایک بہت بڑی